نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نیو بک 7 کے دوسرے سبق کی تمارین کے کچھ سوالات کو پڑھا تھا اور آج ہم اس کے مین سبق کو شروع کریں گے۔ اگر آپ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں تو اولڈ بک 3 کے 7ویں سبق کو کھول لیں۔ دیکھیں، ہمارے اس طریقے کی وجہ سے آپ کو پہلے سے کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے مین سبق میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان اسما کو کیسے بنایا گیا ہے۔ تو اب جب آپ کے سامنے ایک اسم اعلیٰ آئے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ذہن اسے پہلے سے پہچان لے گا۔ دیکھیں، بک 3 جو ہے نا، یہ کافی زیادہ بڑی ہے، تو اگر آپ کچھ بھول جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت ضروری بات یہ ہے کہ فی الحال آپ جو پڑھیں اسے سمجھ بھی لیں۔ اگر ابھی آپ جو پڑھیں اسے ساتھ ساتھ سمجھتے بھی جائیں تو پھر جب آپ اسے دہرائیں گے تو آپ کو سب کچھ دوبارہ یاد آ جائے گا۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے اسم و مکان اور اسم و زمان کے پیٹرن کو پڑھا تھا، اور ان کا پیٹرن کیا تھا؟ مفعلن یا مفعلن۔ تو اب اگر آپ کو ان کا یہ پیٹرن بھول بھی جائے تو جب آپ اسے دہرائیں گے نا تو آپ کو یہ یاد آ جائے گا، اور اگر آپ کو پھر بھی یاد نہ ہو تو دوبارہ دہرا لیں، پھر بھی نہ ہو تو مزید دہرا لیں، کیونکہ آپ کے پاس میری یہ ویڈیوز موجود ہیں، آپ جب چاہیں انہیں اچھی طرح سے دہرا سکتے ہیں۔ تو یاد ہے نا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم و زمان اور اسم و مکان، ان دونوں کے شروع میں جو میم ہوتا ہے اس پر فتح ہوتی ہے، جبکہ اسم اعلیٰ کے شروع کے میم پر کسرہ ہوگی۔ اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ سارے اسما پہلے سے ڈکشنری میں موجود ہیں، یعنی کس فعل کا اسم و زمان اور اسم و مکان یا اسم اعلیٰ کس پیٹرن پر آئے گا، یہ پہلے سے ڈکشنری میں موجود ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں صرف انہیں یاد رکھنا ہوگا۔ ہم انہیں اپنی مرضی سے نہیں بنائیں گے، بلکہ پہلے سے طے شدہ اسما کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب جب ہم اپنے مین سبق کو پڑھیں گے تو ہمیں انہیں پہچاننے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں، آپ ایسا کریں کہ ان کے پیٹرن کو یاد رکھنے کے لیے ہر ایک پیٹرن پر بنا ہوا ایک اسم یاد کر لیں۔ تو جب آپ اس کے ملتے جلتے پیٹرن پر کسی اسم کو دیکھیں گے تو پھر آپ پہچان جائیں گے کہ یہ اسم اعلیٰ ہے۔ جیسے مفعول کے پیٹرن کو یاد کرنے کے لیے آپ مفتاحن کو یاد کر لیں، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ چابی۔ اسی طرح مفعول کے پیٹرن کو یاد رکھنے کے لیے آپ مبردن کو یاد کر لیں، یعنی کہ نائف شارپنر کو، چھری تیز کرنے والا جو آلہ ہوتا ہے نا وہ۔ اور پھر مفعلتن کے پیٹرن کو یاد کرنے کے لیے آپ ملعقتن کو یاد کر لیں، یعنی کہ چمچی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لفظ ہم نے بک 1 میں پڑھا تھا۔ اس طرح اگر آپ ان 3 اسما کو یاد کر لیں تو آپ کو اس کے تینوں اوزان یاد ہو جائیں گے۔ تو چلیے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر اپنے مین سبق پر آ جاتے ہیں۔ ہشام کہتا ہے اتریدین شیئا من السوق یا ام احمدہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ تریدینہ کیا ہے؟ اسے الحمدللہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ یاد ہے نا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اترید القہوۃ اتریدون الشائی، یاد ہے نا؟ اسی طرح یہ ہے اتریدین شیئا من السوق یا ام احمدہ۔ تو اب یہاں پر تریدین فعل ہے، یا اس کا فاعل ہے، اور شیئن اس کا مفعول بھی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ تھا ام احمدہ، وہ کیوں؟
کیونکہ احمد جو ہے یہ ممنوع من الصرف ہے. یہ کیا ہوگا؟ احمدو، احمدہ، احمدہ. ٹھیک ہے، مجرور ہو کر بھی اس کے آخر میں فتح آتی ہے. اور یہ امو امہ میں کیسے بدل گیا؟ حرف و ندا کی وجہ سے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ حرف و ندا کے بعد جب کوئی مضاف آتا ہے تو وہ منصوب ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر امو اس یا کی وجہ سے امہ میں بدل گیا. وہو مضاف اور احمدہ اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ اے احمد کی ماں، کیا تمہیں بازار سے کوئی چیز چاہیے؟ امو احمدہ. اب احمد کی ماں جواب دیتی ہے، نام اریدو مغرفتن و مقلاتن و مکواتن و مقصن. اب یہ سب کیا ہیں؟ جی ہاں، یہ سب اسم آلہ ہیں. اس سبق میں بھی جہاں کہیں اسم آلہ آئے گا نا، آپ نے اسے ہائی لائٹ کرتے جانا ہے. تو چلیے پہلے اس مغرفتن پر غور کرتے ہیں. یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ہے غرفہ، یغرفو، اور پھر مفعلتن کے وزن پر اس کا اسم آلہ ہوگا مغرفتن. اب چونکہ یہاں پر اریدو فعل ہے اور اس میں موجود جو انا کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور مغرفتن پھر کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے، اس لیے یہ منصوب ہے. اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ چمچہ، ہانڈی میں جو چمچہ مارتے ہیں نا بڑا والا وہ. پھر یہ وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے. اور پھر مقلاتن کیا ہے؟ یہ معطوف علی مغرفتن ہے. اب یہ کس فعل سے بنا ہے؟ یہ فعل ہے قلا یقلی. اس سے پھر اس کا اسم آلہ ہوگا مقلیاتن. ٹھیک ہے، دراصل یہ کیا ہوتا ہے؟ مقلیاتن. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ چونکہ اس کے ویک لیٹر سے پہلے فتح ہے نا، اس لیے اس کا یہ یا الف میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے مقلاتن. اور یہاں پر یہ چونکہ معطوف علی مغرفتن ہے اس لیے یہ منصوب ہو گیا ہے اور مقلاتن بن گیا ہے. اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ برتن جس میں تلنے کا فعل کیا جاتا ہے، یعنی کہ فرائی پین. اسی طرح یہ ہے مکواتن. فعل کون سا ہے؟ کوا یکوی. مفعلتن کے وزن پر یہ بھی بن جاتا ہے مکواتن، جو کہ دراصل کیا ہے؟ مکویاتن. اور یہ بھی معطوف علی مغرفتن ہے اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ استری. پھر آگے ہے مقصن. یہ فعل ہے قصہ یا قصو، یعنی کہ یہ مضاعف فعل ہے اور مفعلن کے وزن پر یہ بن جائے گا مقصن. ٹھیک ہے نا، اس کی ساری سائنس میں آپ کو سمجھا چکی ہوں. اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ کینچی. یعنی کہ احمد کی ماں کہتی ہے کہ ہاں مجھے ایک چمچہ، فرائی پان، استری اور ایک کینچی چاہیے. تو یہ چاروں کیا ہیں؟ یہ چاروں جو ہے نا یہ اسم آلہ ہیں. اب اس مغرفتن کو دیکھیں، یہ کس وزن پر ہے؟ مفعلتن کے وزن پر ہے. اسی طرح مقلاتن یہ کس وزن پر ہے؟ مفعلتن کے وزن پر ہے. اور پھر مکواتن اس کا وزن کیا ہے؟ مفعلتن کے وزن پر ہے. اور یہ مقصن یہ مفعلن کے وزن پر ہے. ہشامن ما اکثر طالبات کی یا ام احمدہ. اب یہ ما اکثرہ کیا ہے؟ یہ فعل و تعجب ہے. اور طالبات کا کیا مطلب ہے؟ ڈیمانڈز، مطالبات. یعنی کہ اے احمد کی ماں، تمہاری کتنی زیادہ ڈیمانڈز ہیں، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے کتنے زیادہ مطالبات ہیں. الم اشتری لکی هذه الاشیاء فی العام الماضی. اب یہ آ کیا ہے؟ حرف استفہام ہے. اور لم یہ حرف نفی و جزم و قلب ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نفی کے معنی دیتا ہے اور اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے اور اس کے معنی کو واپس مضارع سے
ماضی کی طرف پھیر دیتا ہے. اسی وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف و نفین و جزمن و قلبن. ٹھیک ہے. پھر اس اشتری کو اب ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بحذف حرف علہ فاعل مستتر و تقدیرہ انا. اب اس علم اشتری کو ہم اشتریتو میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں. تو اب یہ لکی کیا ہے؟ جی ہاں، جار مجرور ہے. اور پھر ہذہ کیا ہے؟ یہ پھر اس کا مفعول بھی ہے. اور الاشیاء یہ اس کا بدل ہے. ٹھیک ہے. جو ضروری چیزیں اس کا میں گرامر آپ کو بتاؤں گی. باقی الحمدللہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ خود انالائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے معنی ہوں گے، کیا میں نے یہ چیزیں تمہارے لیے پچھلے سال نہیں خریدی تھی؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ اب بیگم صاحبہ کیا جواب دیتی ہے. ام احمدہ بلا ولیکنہا من الطراز القدیمی. اب اس لاکنہ کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، من اخواتی انہ ہے. اور پھر اس کا اسم کہاں پر ہے؟ یہ ہا اسم لاکنہ ہے. تو اس ہا کو اب ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب اسم لاکنہ. اور پھر خبر لاکنہ کہاں ہے؟ یہ جار مجرور. اور پھر یہ الطراز کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ماڈل، سٹائل، طرز. تو من ہر جر ہے اور الطرازی اسم مجرور ہے. اور یہ دونوں مل کر کیا بن گئے؟ جار مجرور شبہ جملہ خبر لاکنہ. اور القدیمی الطرازی کی نعت ہے. یعنی کہ کیوں نہیں، لیکن وہ پرانے اسٹائل کی تھی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر آپ کی کتاب میں اس لاکنہ پر تشدید نہیں ہے تو آپ تشدید لگا دیں، کیونکہ ابھی آگے ہمارے اسباق میں یہ انا، انا اور لاکنہ بہت کثرت سے آنے والے ہیں. یہ اس طرح تشدید کے ساتھ بھی آئیں گے اور اس کی ہلکی فارم میں بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، جس میں تشدید نہیں ہوگی. جب یہ اپنی اصلی حالت میں یعنی کہ تشدید کے ساتھ آئیں گے تو ضروری ہے کہ ان کے بعد ان کا اسم اور خبر بھی ضرور آئے. اس حالت میں ان کے بعد جملہ فعلیہ نہیں آئے گا بلکہ جملہ اسمی آئے گا، اور اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. اور اسم بھی کس حالت میں ہوگا؟ منصوب ہوگا. لیکن جب ان کی ہلکی فارم آئے گی تو پھر ان کے بعد جملہ فعلیہ بھی آ سکے گا، اور ہم جلد ہی انشاءاللہ تعالی اس کی پوری تفصیل بھی پڑھیں گے. وَقَدْ جَاءَتْ فِي السُّوقِ الْآنَ أَطْرِزَةٌ حَدِيثَةٌ. تو اب یہ اطرزتن کیا ہے؟ طرازن کی جمع ہے، یعنی کہ سٹائلز، ڈیزائنز، ماڈلز. اور حدیثتن کے معنی ہوں گے نئی، یعنی کہ اور ابھی بازار میں نئے ماڈلز آ چکے ہیں یا نئے سٹائل کی چیزیں آ چکی ہیں. وَهِيَ طَبْعًا أَحْسَنُ وَأَجْوَدُ. اب یہ ہیا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور طبعاً یہ مفعول مطلق ہے، اور احسنو یہ اسم تبدیل ہے، اور یہاں پر ہیا کی خبر ہے. پھر یہ وا حرف عطف ہے، اور اجودو معطوف علی احسنو ہے. اور یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں اسم تبدیل ہیں. یعنی کہ اور یہ یقیناً زیادہ اچھی اور زیادہ نئی ہیں، جدید ہیں. اجودو کو دیکھیں، یہ جیدن سے اسم تبدیل ہے. چلیے اب آگے ہے نسیتو ان اسکرا القمح والعدسہ. اب لسٹ جو ہے نا وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ جلدی سے چلا جائے. تو القمح کیا ہے؟ گندم، اور العدسہ دال کو کہتے ہیں. یعنی میں گندم اور دال کو بتانا بھول گئی، اس کا ذکر کرنا بھول گئی. پھر وہ کہتی ہے اسما،
یعنی کہ سنو، ان ھذا البقال الجدید مطفف. اب یہ مطفف کیا ہے؟ یہ فعل ہے طففا یطفف، یعنی کہ اس کا تعلق دوسرے باب سے ہے، باب تفعیل سے. اور پھر مطفف کیا ہے؟ یہ اس کا اسم فاعل ہے. اور بقال کسے کہتے ہیں؟ گروسری والے کو، سبزی فروش کو. تو اب یہاں پر انا کیا ہے؟ حرف و توکید و نصب ہے. اور پھر ھذا، یہ اسم انا منصوب ہے. تو اس ھذا کو اب ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے اسم الاشارتی مبنی علی السکون فی محل نصب اسم انا. اور البقالہ یہ اس کا بدل ہے. اور پھر الجدیدہ البقالہ کی نعت ہے. اور مطففن یہ خبر انا ہے. اور مطففن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنے والا. فلا تشتری منہ شیئا، فا کیا ہے؟ حرف عطف ہے. اور یہ لا کیا ہے؟ یہ لا الناہیہ ہے. اور تشتری یہ فعل مضارع مجزوم ہے. اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بحذف حرف علہ، فاعل مستتر و تقدیرہ انت. پھر منہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے. اور شیئا یہ اس کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ تو تم اس سے کوئی چیز نہیں خریدنا. ہشام ویل للمطففین، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. یہ بہت خوبصورت آیت ہے. ویل للمطففین، تو یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ جی ہاں، یہ جملہ اسمیہ ہے. تو اس کا مبتدا کہاں ہے؟ یہ ویلن. دیکھیں یہ کتنا یونیک ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا اور اس کی آیات کو پڑھا گیا تو لوگ اس کی خوبصورتی اور جملوں کی بناوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے. دیکھیں نا، عام طور پر مبتدا جب نکرہ ہوتا ہے تو وہ خبر کے بعد آتا ہے، اور جب معرفہ ہوتا ہے تب وہ پہلے آتا ہے. لیکن یہاں مبتدا کو دیکھیں، نکرہ ہونے کے باوجود یہ شروع میں آیا ہے. اور پھر اس کی خبر کہاں ہے؟ یہ للمطففین. اور یہ کیا ہے؟ جار مجرور شبہ جملہ ہے. اس مطففین کو دیکھیں، یہ اور کیا ہے؟ یہ جمع مذکر سالم ہے. دیکھیں اس مطففون کی جمع مذکر سالم کیا ہوگی؟ مطففون. اور پھر اس کا مجرور اور منصوب کیا ہوگا؟ مطففین. اب ہمارے لیے اسے سمجھنا کتنا آسان ہو گیا ہے. تو مطففون سے ہوگا مطففون، مطففین اور مطففین. تو اب یہ للمطففین کیا ہے؟ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے. اور پھر اس جملے کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. ولیکن کیف عرفتی ذالک. اب یہ لیکن کو دیکھیں، اس میں تشدید نہیں آئی ہے. یہ لیکنہ نہیں ہے، لیکن ہے. اب اسے دیکھیں کہ یہ لیکنہ کی ہلکی فارم ہے. اس کے معنی لیکنہ کے ہی ہوں گے، لیکن اس کے بعد اس کا اسم اور خبر نہیں ہوگی. اب اس کے بعد جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے. یہ اس کی لائٹ فارم ہے، تو اس کے معنی ہوں گے. لیکن تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ ام احمدہ. اب ام احمد دیکھیں کیا جواب دیتی ہے. وہ کہتی ہے ان الجبن الذی اشتریت منہ قبل ایام وزنتہ بمیزاننا. اب دیکھیں پھر انا آ گیا، تو اس کے بعد الجبنہ کیا ہے؟ اسم انا منصوبن ہے. تو پھر یہ الذی کیا ہے؟ یہ اس کی نعت ہے. اور یہ کیا ہے؟ جی ہاں، اسم الموصول ہے. اور اس کے بعد جو یہ جملہ ہے نا، یہاں سے یہاں تک، اشتریتا منہ قبل ایام، یہ کیا ہے؟ یہ صلۃ الموصول ہے.
اب اس صلۃ الموصول میں اشترائی فعل ہے، تا اس کا فاعل ہے، مینو جار مجرور ہے، قبلہ ظرف ہے، اور ایامن اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو پھر خبر انا کہاں ہے؟ وزن تو ہو، وزن فعل، تو فاعل، ہو مفعول بہ۔ تو یہ وزن تو ہو ایک جملہ فعلیہ ہے جو یہاں پر خبر انا کے طور پر آیا ہے۔ اور جبن کسے کہتے ہیں؟ پنیر کو، چیز کو، یعنی پنیر جو تم نے اس سے کچھ دن پہلے خریدا تھا، میں نے اسے اپنے کانٹے سے تولا تھا، ٹھیک ہے، وزن کرنے والا جو آلہ ہے نا اس کے ذریعے تولا تھا، وزن کیا تھا۔ فوجدتہ ناقصا، اب یہاں پہ دیکھیں فا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، وجد فعل ہے، تو فاعل، ہو مفعول بہ، اور پھر ناقصاً کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بہ نمبر 2 ہے، یعنی فعل وجدہ کے 2 مفعول بہ ہیں، ایک ہو اور دوسرا ناقصاً۔ دیکھیں اگر میں کہتی ہوں کہ اس نے اسے پایا تو کیا پایا؟ اب اس کے مطلب کو واضح کرنے کے لیے مجھے ایک اور مفعول بہ کی ضرورت ہوگی، یعنی کہ میں نے اسے ناقص پایا، اس میں کمی پائی۔ وَكَذَلِكَ كِلْتُ الْبُرَّ، اب یہ برہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا گندم ہوتا ہے، موٹا موٹا کٹا ہوا۔ تو کہتی ہے اور اسی طرح میں نے کٹے ہوئے گندم کو بھی ناپا تھا۔ فَوَجَدتُّهُ أَيْضًا نَاقِصًا، تو میں نے اس میں بھی کمی پائی، یعنی کہ وہ بھی کم تھا، پورا نہیں تھا۔ ایدن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھی۔ تو اب یہ میزان کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی اسم آلہ ہے، اور یہ کس وزن پر ہے؟ مفعال کے وزن پر۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ہشام سأنسہ لہ وأتلو علیہ قولہ تعالی، یہ سا کیا ہے؟ حرف استقبال ہے، اور یہ انسہ یہ فعل ہے نسہا ینسہ۔ چلیے اس کے 5 in your pocket بنائے، ینسہ، تنسہ، تنسہ، انسہ، ننسہ، تو یہ ہو گیا انسہ۔ اب یہ اتلو کیا ہے؟ یہ فعل ہے تلا یتلو، چلیے اس کے بھی 5 in your pocket بنائے، یتلو، تتلو، تتلو، اتلو، نتلو۔ اور اس اتلو کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمۃ المقدرہ، اور فاعل مستتر وتقدیرہ انا۔ سأنسہ لہ، یعنی کہ میں جلد ہی اسے نصیحت کروں گا، وَأَتْلُو علیہ قولہ تعالی، اور میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تلاوت کروں گا۔ چلیے اب آیت کو پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اب یہ مکیال اور میزان کیا ہیں؟ دونوں اسم آلہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور لا کیا ہے؟ لا الناہیہ ہے، اور تنقصو یہ فعل ہے نقصا ینقصو۔ تو اس تنقصو کو اب ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بحذف النون، اور فاعل اس کا جو یہ واو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے۔ پھر المکیال کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے اور اسم آلہ ہے۔ فعل کون سا ہے؟ فعل ہے کالا یکیلو، اس سے پھر اسم آلہ ہوگا مکیال، یعنی مفعال کے وزن پر۔ پھر وا حرف عطف ہے، اور المیزانہ معطوف علی مکیالہ ہے، اور یہ میزانہ کیا ہے؟ وزنہ یزینو سے مفعال کے وزن پر یہ اسم آلہ ہے، یعنی کہ ترازو، تولنے والا آلہ۔ اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اس کا تعلق کس سورت سے ہے؟ سورہ ہود۔ لعل اللہ یہدیہ، اب اس لعلہ کو دیکھیں، اس کا اسم کہاں ہے؟ اللہ، اور خبر یہدیہ، یہ جملہ فعلیہ ہے جو اس کی خبر کے طور پر آیا ہے۔ اور اس یہدی کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟
ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمۃ المقدرہ فاعل مستتر بتقدیرہ ہوا یدل علی اللہ، اور پھر یہی کیا ہے، یہ اس کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ امید ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے گا۔ اترید انت شیئا یا احمد، یعنی کہ اے احمد کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے؟ احمد نعم ارید مسطرۃ و ممحاۃ و مبراۃ، یعنی کہ ہاں مجھے فٹ، ربڑ اور شارپنر چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ تینوں کیا ہیں، اسم آلہ ہیں۔ اریدو فعل ہے، مسطرۃ کیا ہے، مفعول بھی ہے، اور یہ دونوں جو ہے معطوفون علی مسطرۃ ہے، یعنی کہ انڈائریکٹلی یہ سب مفعول بھی ہیں۔ تو مسطرۃ کو دیکھیں، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے سترہ یسترو، اور پھر مفعلتن کے وزن پر اس کا اسم آلہ ہوگا مسطرۃ، یعنی کہ سطر لگانے والی چیز، لائن لگانے والی چیز، یعنی کہ فٹ۔ چلیے اب دوسرا لفظ ہے ممحاتن، یہ فعل ہے محا یمحو، تو مفعلتن کے وزن پر دراصل یہ کیا بن جاتا ہے، ممحوتن، تو اس کے ہا پر فتح کی وجہ سے اس کے ویک لیٹر یعنی کہ واو کو ہم الف میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو اس طرح یہ بن جاتا ہے ممحاتن۔ پھر اب یہ اگلا لفظ ہے مبراتن، یہ کون سا فعل ہے، برا یبری۔ چلیے اب اسے مفعلتن کے وزن پر لائیں تو یہ بن جائے گا مبریتن، مبریتن۔ تو ابھی پھر دیکھیں یا سے پہلے فتح ہے نا، اس لیے ہم کیا کریں گے، اس کے یا کو الف میں تبدیل کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا مبراتن، یعنی کہ پینسل کا شارپنر۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تینوں جو ہے نا، یہ تینوں اسم آلہ ہیں، انہیں آپ ہائی لائٹ کر دیں۔ چلیے اب آگے ہے ہشام ہاتی مفتاح السیارتی من غرفتی۔ اب مفتاح کیا ہے، یہ بھی اسم آلہ ہے، فعل کون سا ہے، فتح یفتح، اور پھر مفعال کے وزن پر یہ بن جائے گا مفتاحن۔ تو اب یہاں پر ہاتی کیا ہے، فعل ہے، مفتاح اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور السیارتی مضاف الیہ ہے، اور پھر من حرف جر ہے، غرفتی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ میرے کمرے سے گاڑی کی چابی لاؤ۔ انا لدل باب المسعدی، اب مسعد کیا ہے، یہ فعل ہے، سعیدہ یسعدو، اور پھر مفعلن کے وزن پر اس کا اسم آلہ ہوگا مسعدن۔ ٹھیک ہے، مسعد کیا ہے، سیڑھی، چڑھنے والی چیز، لفٹ اور ایلیویٹر کو بھی مسعد کہتے ہیں۔ اور لدا کے معنی کیا ہے، اندہ، پاس۔ تو اب یہاں پر انا کیا ہے، مبتدا ہے، لدا کیا ہے، یہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے، اور بابی اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور المسعدی اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ میں سیڑھی کے دروازے کے پاس ہوں۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا ہے، چلیے اس کی تمارین پر چلتے ہیں۔ چلیے اب تمارین کا پہلا سوال ہے، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے۔ پہلا جز ہے، ماذا طلبت ام احمدہ من السوق، یعنی کہ احمد کی ماں نے بازار سے کیا منگوایا تھا، کیا ڈیمانڈ کی تھی، کیا مطالبہ کیا تھا۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا، طلبت مغرفتن و مقلاتن و مکواتن و مقصن، یعنی کہ اس نے چمچہ، فرائی پین، استری اور کینچی کا مطالبہ کیا تھا۔ چلیے اب دوسرا جز ہے، وَمَاذَا طَلَبَ احمد، تو احمد نے کیا مانگا تھا، طلب مسطرتن و ممحاتن و مبراتن، یعنی کہ اس نے فٹ، ربڑ اور شارپنر مانگا تھا۔ چلیے اب اگلا جز ہے، ای آیت یرید ہشام ان یتلو
علی البقال الجدیدی ولماذا. اب اس ایہ کو دیکھیں یہ کیا ہے. دیکھیں یہ یہاں پر مفعول بھی ہے، اس وجہ سے یہ ایو ایہ میں تبدیل ہو گیا. وہوا مضاف اور آیتن اس کا مضاف الیہ ہے، اور یریدو کیا ہے، یہ فعل ہے، اور ہشامن اس کی خبر ہے. یعنی کہ ہشام نئے گروسری والے کے لیے یا نئے پنسار کے لیے کیا تلاوت کرنا چاہتا تھا. ولماذا، اور کس لیے. تو اس کا جواب کیا ہوگا. قولہ تعالی ولا تنقصوا المکیال والمیزان، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو. ولماذا، اور کس لیے. یہاں پر ہم لکھیں گے لعل اللہ یہدیہ، یعنی کہ امید ہے یا ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے. تو چلیے آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں اس سوال کو ہم نے کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اسے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اسے بھی پڑھ چکے ہیں، اسے بھی پڑھ چکے ہیں. چلیے اب 5ویں سوال پر آ جائیں. نیو بکس میں یہ 5واں سوال ہے اور اولڈ بکس میں یہ سوال نمبر 6 ہے. سوال ہے عین الاسماء الآلتی فیما یاتی، یعنی کہ در ذیل میں جو اسماء الآلہ آئے ہیں ان کی نشاندہی کریں. وذکر وزن کل واحد منہا، اور ان میں سے ہر ایک کے وزن کا بھی ذکر کریں. ٹھیک ہے، اس کا پیٹرن بھی ہم نے بتانا ہے. چلیے اب پہلا جز ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یعنی کہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، رواہ ابو داود. یعنی حدیث کی کتاب ابو داود میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں المؤمن کیا ہے. جی ہاں، یہ اسم فاعل ہے. فعل کون سا ہے؟ آمنا یؤمن، اور یہ یہاں پر کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور مرآتو یہ اس کی خبر ہے. فعل کون سا ہے؟ رآ یرا. اس سے پھر اسم اعلی ہوگا مرآتن، اور یہ کس وزن پر ہے؟ مفعلتن کے وزن پر. تو یہ اس کی خبر ہے. وہ مضاف اور المؤمنی اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ مومن کا آئینہ ہے، مرر ہے. چلیے اب آگے چلتے ہیں. دوسرا جز ہے فی حدیث، ایک حدیث میں ہے نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرقاتا من المنبر، رواہ احمد. اور یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے رقیہ یرقا. اس کے معنی ہوں گے چڑھنا، ٹو کلائمب. تو اب یہاں پہ دیکھیں مرقاتن کیا ہے؟ اسم اعلیٰ ہے، یعنی کہ سیڑھی، وہ لکڑی کی جو سیڑھی ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں، لیڈر. اور یہ کس وزن پر ہے؟ مفعلتن کے وزن پر. دراصل یہ کیا ہے؟ مرقیاتن. تو دیکھیں نا، یا سے پہلے پھر فتح آ گئی، اس لیے ہم اس یا کو الف میں تبدیل کر دیں گے اور یہ بن جائے گا مرقاتن. یعنی کہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کی سیڑھی سے اترے، نیچے تشریف لائے. فی حدیث، ایک حدیث میں ہے طاف النبی علیہ الصلاۃ والسلام فی حجۃ الوداع علی بعیر یستلم الرکن بالمحجن، متفق علیہ، یعنی کہ متفقہ حدیث ہے. آپ دیکھیں یہ بعیر کیا ہے؟ نر ہو یا مادہ، سارے قسم کے اونٹ کو بعیر کہتے ہیں. بعیر کے معنی ہوں گے اونٹ. پھر اس یستلم کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟
یہ فعل ہے استلما، یعنی کہ چھونا، ہاتھ لگانا، استلام کرنا۔ جب حج کرتے ہیں نا تو جب ہم حجر اسود کو ہاتھ لگاتے ہیں، اسے چھوتے ہیں، تو اسے استلام کرنا کہتے ہیں۔ اور پھر الرکنا کے معنی کیا ہیں؟ کونا۔ اور یہ لفظ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ حجر اسود کے لیے، اسے رکن کہتے ہیں۔ اور بالمحجنی، یہ فعل ہے حجنا یحجنو، اس کے معنی ہوتے ہیں جھکنا، مڑنا، ٹو کرو، ٹو بینڈ۔ اور یہ محجن کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی اسم آلہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چھڑی۔ یعنی کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر طواف کیا اور چھڑی سے حجر اسود کا استلام کیا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ حج اور عمرہ میں جب ہم طواف کرتے ہیں تو ہر طواف کی ابتدا جو ہے نا ہم حجر اسود کے استلام سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم حجر اسود کے نزدیک پہنچتے ہیں تو اسے چھوتے ہیں، اور اگر ہم دور ہوتے ہیں نا تو پھر دور سے ایسے ہاتھ اوپر کر کے اشارہ کرتے ہیں، اسے حجر اسود کا استلام کرنا کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھ کر طواف کر رہے تھے، اور انہوں نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے اپنی چھڑی کے اشارے سے حجر اسود کا استلام کیا۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ نہا کے کیا معنی ہے؟ منع کرنا۔ ان کل ذی ناب من السباع، اب یہاں پہ دیکھیں ذی نابن کیا ہے؟ اب دیکھیں نابن جو ہے نا وحشی جانوروں کے جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں نا، جسے کینائن ٹیتھ کہتے ہیں، اسے عربی میں ناب کہا جاتا ہے۔ اور سبا جنگلی جانور، وحشی جانور۔ وان کلی ذی مخلب من الطیر، ذی مخلب کے کیا معنی ہوں گے؟ پنجے والے۔ الطیری طائرن کی جمع ہے، یعنی کہ پنجے سے جکڑنے والے پرندے سے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نوکیلے دانت رکھنے والے جنگلی جانور اور پنجے سے جکڑنے والے پرندے سے منع فرمایا، یعنی کہ اسے کھانے سے منع فرمایا۔ رواہ مسلم، یہ مسلم شریف میں روایت ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ معانی الکلمات الواردۃ فی الاحادیث، یعنی کہ ابھی جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں اس میں موجود الفاظ کے معنی یہاں پر انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے البعیر، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا بعیر۔ من الابلی، ابل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو۔ بمنزلۃ الانسانی من الناس، یعنی کہ جیسے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انسان، انسان کی ایک سپیشیز ہے نا، اسی طرح بعیر کسے کہیں گے؟ اونٹ کی سپیشیز کو کہیں گے۔ یطلق علی الجمل والناقۃ، اس کا اطلاق اونٹ اور اونٹنی دونوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعیر کسے کہتے ہیں؟ اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، یعنی اونٹ کی جو ساری سپیشیز ہے نا اسے کہیں گے ہم بعیر۔ چلیے اب اگلا لفظ ہے استلم الحجر الاسود، یعنی کہ حجر اسود کو استلام کرنا۔ ای لمسہ بالید، یعنی کہ اسے ہاتھ سے چھونا۔ اور استلمہ کا مضارع کیا ہوگا؟ یستلم۔ چلیے اب اگلا لفظ ہے الرکن، المراد بہ ہنا حجر الاسود، یہاں پر اس سے مراد ہے حجر اسود۔ رکن کس کے کہتے ہیں؟ کونے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس سے مراد حجر اسود ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں جو یہ استعمال ہوا ہے نا، یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ حجر اسود۔ حضور پاک نے چھڑی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، استلام کیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو ابھی جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں اس میں اگلا لفظ ہم نے پڑھا تھا المحجن،
خشبتن، خشبتن کسے کہتے ہیں؟ سوکھی لکڑی کو. فی طرفہا اعوجاج، تو اعوجاج کی مطلب کیا ہے؟ گولائی، مڑی ہوئی. یعنی کہ مہجن لکڑی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جو ایک سائڈ سے مڑی ہوئی ہو. دیکھیں نا، یہ جیسے چھڑی ہے، جسے اردو میں ہم چھڑی کہتے ہیں. جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں یا بیمار لوگ ہوتے ہیں، وہ جو چھڑی پکڑتے ہیں نا، وہ سائڈ سے مڑی ہوئی ہوتی ہے. اسے عربی زبان میں مہجن کہتے ہیں. چلیے اب اگلا لفظ ہے النابو. السن بجانب الرباعیتی، یعنی رباعیہ کے ساتھ والے دانت. تو دیکھیں یہ عربی زبان میں دانتوں کے ناموں کا چارٹ ہے. تو سامنے کے جو دو دانت ہوتے ہیں، ان کے اطراف میں جو دانت ہوتے ہیں انہیں رباعیہ کہتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں انہیں ناب کہتے ہیں. اور انگلش میں ہم انہیں کیا کہیں گے؟ کہ 90. ٹھیک ہے. جمع النیابو و نیوبو، اور اس کی جمع النیابن بھی ہوگی اور نیوبن بھی ہو سکتی ہے. اس کی 2 قسم کی جمع ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اگلا لفظ ہم نے پڑھا تھا السبع. کلو ما لہو نابن، ہر وہ جس کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں. کل اسدی، جیسے شیر. والذئبی، جیسے بھیڑیا. والنمری، اور ٹائیگر، چیتا. یعنی کہ سارے وہ جنگلی جانور جن کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں انہیں السبع کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوگی سباعن. مخلب کسے کہتے ہیں؟ ہوا للطائر والسبع کالظفر الانسانی. مخلب پنجے کو کہتے ہیں. ہوا للطائر، یہ پرندوں کے ہوتے ہیں. والسبع، اور جنگلی جانوروں کے. کالظفر الانسانی، جیسے انسانوں کے ناخن ہوتے ہیں. پرندوں اور جنگلی جانوروں کے جو پنجے ہوتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں. الطیر جمع مفردہ طائر. الطیر جمع ہے اور اس کا مفرد کیا ہے؟ طائر، پرندہ، برڈ. چلیے اب اگلا سوال ہے استخرج ما فی الدرس من اسماء الآلتی، یعنی کہ سبق میں سے اسماء آلہ کو نکالیں، آئیڈینٹیفائی کریں. وَاذْكُرْ وزن كُلِّ واحد منها، اور ان میں سے ہر ایک کے وزن کو بھی بیان کریں. والفعل الذی اشتق منہ، اور جس فعل سے اسے نکالا گیا ہے اسے بھی. تو اب اس سوال کے لیے ہم نے اس طرح کی ایک ٹیبل بنانی ہے. ادھر ہم نے لکھنا ہے اسم آلہ، پھر ہم نے لکھنا ہے وزنہ، الفعل الذی اشتق منہ. تو اب پہلا لفظ ہم نے پڑھا تھا مغرفتن، اس کا وزن کیا تھا؟ مفعلتن. فعل کون سا ہے؟ غرف یغرف. ٹھیک ہے. اور اس کے معنی تھے چمچہ، سالن نکالنے والا جو چمچہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. چلیے اب اگلا اسم آلہ ہم نے پڑھا تھا مقلاتن. یہ کس وزن پر ہے؟ مفعلتن. دراصل یہ کیا تھا؟ دراصل یہ تھا مقلیتن. تو اس کا یا جو ہوتا ہے وہ لام پر فتح کی وجہ سے الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے مقلاتن، یعنی کہ فرائی پین. فعل کون سا ہے یہ؟ قلا یقلی، یعنی کہ تلنا. اگلا لفظ ہم نے پڑھا تھا مکواتن، یعنی کہ استری. اس کا وزن کیا تھا؟ مفعلاتن. دراصل یہ کیا تھا؟ مکویاتن. ویک لیٹر اپنے سے پہلے والے فتح کی وجہ سے الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بن جاتا ہے مکواتن. فعل کون سا ہے؟ کوا یکوی، یعنی کہ استری کرنا. چلیے اب اگلا لفظ ہم نے پڑھا تھا مقصن، یعنی کہ کینچی. وزن کیا ہے؟ مفعلن. مفعلن کا وزن ہے. اور یہ کون سا فعل ہے؟ قص یقص، یعنی کہ مضاف فعل ہے، یعنی کہ اس نے کاٹا. پھر ہم نے پڑھا تھا مسطرتن، یعنی کہ فٹ. وزن کیا ہے؟ مفعلتن کا وزن ہے. فعل کون سا ہے؟ سترہ یسترو، یعنی کہ لائن لگانا، لائن کھینچنا.
چلیے اب اگلا لفظ ہم نے پڑھا تھا ممحاتن، فعل کون سا ہے؟ محا یمحو، اس سے بن جائے گا ممحواتن، فتح کی وجہ سے پھر ویک لیٹر الف میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا ممحاتن۔ اس کا وزن کیا ہے؟ مفعلتن، وزن ہے مفعلتن۔ فعل کون سا ہے؟ محا یمحو، یعنی کہ اس نے مٹایا، اور ممحاتن ربڑ کو کہتے ہیں، اریزر، مٹانے والی چیز۔ چلیے اب اگلا لفظ ہم نے پڑھا تھا مبراتن، فعل کون سا ہے؟ برا یبری، یعنی کہ چھیلنا، اس سے پھر مفعلتن پر یہ بن جائے گا مبریتن۔ یہاں پر بھی جو یا ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے اس فتح کی وجہ سے الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بن جاتا ہے مبراتن، یعنی کہ شارپنر۔ پھر ہم نے پڑھا تھا مفتاحن، فعل کون سا ہے؟ فتح یفتح، وزن کیا ہے؟ مفعالن، یعنی کہ چابی۔ فتح کے معنی ہوتے کھولنا اور مفتاحن کے معنی ہوں گے چابی۔ چلیے اب اگلا لفظ ہم نے پڑھا تھا مسعدن، یعنی کہ سیڑھی، وزن کیا ہے؟ مفعالون کا وزن ہے، اور یہ فعل کون سا ہے؟ سعیدہ یسعدو، یعنی کہ چڑھنے والی چیز، اور مسعد کے معنی ہوں گے سیڑھی، چڑھنے والی چیز، لفٹ یا ایلیویٹر، ان سب کو ہم کہیں گے مسعدن۔ چلیے اب اگلا سوال ہے بین نوع کل من المشتقات الآتیتی، بین یعنی کہ واضح کریں، نوع کل ہر ایک کی سپیشیز کو، قسم کو، من المشتقات الآتیتی دیے گئے مشتقات سے۔ مشتقات کسے کہتے ہیں؟ جو نکلے ہوئے ہوں، بنے ہوئے ہوں، ڈیرائیوڈ ہوں۔ تو پہلا لفظ ہے مرئیون، فعل کون سا ہے؟ رآ یرا، اس سے پھر اسم مفعول ہوگا مرئیون۔ اب دوسرا لفظ ہے مرئن، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اسم مکان ہے۔ رآ سے یہ اسم مکان ہے، یعنی کہ دیکھنے والی جگہ۔ اور مرآتن پھر یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اسم آلہ ہے، یعنی کہ آئینہ، شیشہ، مرر۔ چلیے اب اگلا لفظ ہے مکیالن، فعل کون سا ہے؟ کالا یکیلو، اس سے پھر اسم آلہ ہوگا مکیالن، یعنی کہ ناپنے والا آلہ۔ اور مکیلن کیا ہے؟ کالا یکیلو کا اسم مفعول ہے۔ چلیے اب اگلا لفظ ہے فاتحن، کون سا فعل ہے؟ فتح یفتح، اس سے فاتحن کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ پھر مفتاحن کیا ہے؟ اسم آلہ ہے، یعنی کہ چابی، مفعالن کے وزن پر ہے یہ۔ اور پھر اس سے ہوگا مفتوحن، یہ کیا ہے؟ اسم مفعول ہے، یعنی کہ جس سے کھولا گیا ہو، فتح کیا گیا ہو۔ چلیے اب اگلا لفظ ہے مولدن، فعل کون سا ہے؟ ولدا یلدو، اور مولدن کیا ہے؟ اسم مکان ہے، یعنی کہ پیدا ہونے کی جگہ، پیدائش کی جگہ۔ اور مولودن اس کا اسم مفعول ہے، یعنی کہ جسے پیدا کیا گیا ہو۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ چلیے اب اگلا سوال ہے ہاتی جمع الاسماء الآتیتی، یعنی کہ دیے گئے اسماء کی جمع بتائیں۔ پہلا لفظ ہے طلبتن، یعنی کہ مطالبہ، ڈیمانڈ، اس کی جمع ہوگی طلباتن۔ کہیں کہیں اس کی جمع آپ کو طلباتن بھی ملے گی، لیکن زیادہ تر اس کی جمع استعمال ہوتی ہے طلباتن۔ پھر ہے طرازن، یعنی کہ ماڈل، سٹائل، اور پھر اس کی جمع ہے اطرزتن، اور اس کی ایک دوسری جمع بھی ہوتی ہے اور وہ ہے تروزن۔ ٹھیک ہے، اطرزتن اور تروزن۔ پھر اگلا لفظ ہے متففن، اور اس کی جمع کیا ہے؟ متففون۔ پھر اگلا لفظ ہے مخلبن، یعنی کہ پنجہ، تیز ناخنوں والا جو پنجہ ہوتا ہے نا وہ، اس کی جمع ہوگی مخالبو۔ اگلا لفظ ہے محجن، محجن کسے کہتے ہیں؟ چھڑی کو، وہ چھڑی جس کا ایک سرا مڑا ہوا ہوتا ہے نا، دوسرا سیدھا ہوتا ہے اور ایک مڑا ہوا ہوتا ہے، اسے محجن کہتے ہیں۔
اور پھر اس کی جمع ہوگی محاجنو۔ فعل کون سا ہے؟ حجنا یحجنو، اور اس کے معنی ہوتے ہیں موڑنا، گول کرنا، ٹو ہک۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔